السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ البقرہ، آیات 130 تا 167۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کون ہے جو انحراف کرے گا ملت ابراہیم سے بجز اس شخص کے جس نے حماقت میں مبتلا کر لیا ہو اپنے آپ کو، جبکہ در حقیقت منتخب کر لیا ہم نے ابراہیم کو دنیا میں، اور بے شک ہوگا وہ آخرت میں صالحین میں سے۔ جب کہا اس سے اس کے رب نے کہ مسلم ہو جا، اس نے کہا میں فرما بردار ہو گیا رب کائنات کا، اور وصیت کی اسی دین کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے منتخب فرما لیا ہے تمہارے لیے اس دین کو، لہذا تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ ہو تم مسلمان۔ کیا تھے تم حاضر اس وقت جب قریب آیا یعقوب کی موت کا وقت، جب پوچھا تھا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ ان سب نے کہا عبادت کریں گے ہم تیرے معبود کی اور تیرے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو الہ واحد ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک گروہ تھا جو ہو گزرا، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ کیا کرتے رہے وہ۔ اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، ہدایت پا جاؤ گے۔ کہہ دو نہیں، بلکہ طریقہ ابراہیم کا جو سب کا چھوڑ کر اللہ کا ہو گیا تھا، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، نہیں تفریق کرتے ہم ان کے درمیان، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر ایمان لے آئیں وہ بھی اسی طرح جیسے ایمان لائے ہو تم، تو ہدایت پا گئے وہ، اور اگر انحراف کریں تو پھر اصل بات یہ ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں۔ سو کافی ہے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ ہر بات کا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اور کس کا اچھا ہے اللہ کے رنگ سے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہو کیا جھگڑتے ہو تم ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے رب ہمارا بھی اور رب تمہارا بھی، اور ہمارے لیے ہیں عمل ہمارے اور تمہارے لیے ہیں عمل تمہارے، اور ہم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کیا پھر تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب تھے یہودی یا نصرانی؟ کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے وہ شہادت جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ بھی ایک گروہ تھا جو ہو گزرا، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ ضرور کہیں گے بے وقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا ہے مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کہ تھے یہ جس پر۔ کہو اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، چلاتا ہے وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر۔ اور اس طرح بنا دیا ہے ہم نے تم کو ایک امت معتدل، تاکہ بنو تم گواہ لوگوں پر، اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا۔ اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کہ تھے تم جس پر، مگر اس غرض سے کہ دیکھیں ہم کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی اور کون پھر جاتا ہے اپنے الٹے پاؤں۔ اور بے شک تھا یہ بہت گراں سوائے ان لوگوں کے جنہیں ہدایت دی اللہ نے، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان۔ بے شک اللہ انسانوں پر بہت ہی شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک دیکھ رہے ہیں ہم بار بار اٹھنا تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف، سو پھیرے دیتے ہیں ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف جسے تم پسند کرتے ہو، سو پھیر لو تم اپنا رخ طرف مسجد حرام کے، اور جہاں بھی ہوا کرو تم پھیر لیا کرو اپنے رخ اسی کی جانب۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب الہی خوب جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کاموں سے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور اگر لے آؤ تم ان لوگوں کے پاس جنہیں دی گئی کتاب تمام نشانیاں، پھر بھی نہ پیروی کریں گے وہ تمہارے قبلے کی، اور نہ ہو تم پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی، اور نہیں ہے ان میں کوئی گروہ پیروی کرنے والا دوسرے گروہ کے قبلے کی۔ اور اگر کہیں پیچھے چل پڑے تم ان کی خواہشات کے اس کے بعد بھی کہ آ چکا ہے تمہارے پاس علم، تو یقیناً تم بھی اندرین صورت ہوگے ظالموں میں سے۔
وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنی اولاد کو، لیکن کچھ لوگ ان میں سے چھپاتے ہیں حق کو جانتے بوجھتے۔ حق یہی ہے تیرے رب کی طرف سے، پس تم ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ اور ہر ایک کے لیے ہے رخ کرنے کی ایک سمت کہ وہ منہ کرتا ہے اس کی طرف، سو سبقت لے جاؤ تم نیک کاموں میں۔ جہاں کہیں بھی ہوگے تم لائے گا تم کو اللہ اکٹھا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جہاں سے بھی نکلو تم موڑو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف، اور بے شک یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ اور جہاں سے بھی نکلو تم موڑو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف، اور جہاں کہیں بھی ہو تم تو موڑو اپنے رخ اسی کی جانب، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت سوائے ان کے جو بے انصاف ہیں ان میں سے، سو نہ ڈرو تم ان سے اور مجھ ہی سے ڈرو، اور تاکہ پورا کروں میں اپنا انعام تم پر، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے، جو پڑھ کر سناتا ہے تمہیں تمہاری آیات، اور پاک کرتا ہے تم کو، اور تعلیم دیتا ہے تم کو کتاب اللہ کی اور حکمت کی، اور سکھاتا ہے تم کو وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ بس یاد رکھو تم مجھے، میں یاد رکھوں گا تمہیں، اور شکر گزار بنو میرے، اور نہ کرو ناشکری میری۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور نہ کہو ان کو جو مارے جائیں اللہ کی راہ میں مردہ، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اور ضرور آزمائیں گے ہم تم کو کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور نقصان میں مال و جان کے اور آمدنیوں کے، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ وہ کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر ہیں عنایتیں ان کے رب کی اور رحمتیں بھی، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، سو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر کہ صحیح کرے ان دونوں کے درمیان۔ اور جو شخص خوش دلی سے کرتا ہے کوئی نیک کام تو بے شک اللہ ہے قدردان سب کچھ جاننے والا۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ہمارے نازل کیے ہوئے واضح احکام کو اور ہدایت کو، اس کے بعد بھی کہ کھول کر بیان کر دیے ہیں ہم نے وہ لوگوں کے لیے اس کتاب میں، وہی لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ بھی، اور لعنت کرتے ہیں ان پر سب لعنت کرنے والے۔ البتہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور بیان کرنے لگے تو یہی لوگ ہیں کہ معاف کر دوں گا میں ان کو، اور میں ہی تو ہوں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے کافر ہی، یہی لوگ ہیں کہ ہے ان پر لعنت اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی، ہمیشہ رہیں گے یہ لعنت میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان کا عذاب اور نہ انہیں مہلت ملے گی۔ اور تم سب کا معبود ایسا معبود ہے جو ایک ہی ہے، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں کے اور زمین کے اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، شب اور روز کے، اور کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں، وہ لے کر جو نفع بخش ہیں انسانوں کے لیے، اور یہ جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی، پھر زندگی بخشی اس کے ذریعہ سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد، اور پھیلائی اس میں ہر طرح کی جاندار مخلوق، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں درمیان آسمان اور زمین کے، یقیناً نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اور لوگوں میں سے جو بناتے ہیں اللہ کے سوا مد مقابل محبت کرتے ہیں ان سے ایسی محبت جیسی اللہ سے ہونی چاہیے، حالانکہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہیں اللہ کو۔ اور کاش سوج جائے ان ظالموں کو اس وقت جب دیکھیں گے عذاب کہ بے شک قوت اللہ ہی کے پاس ہے ساری کی ساری، اور یہ کہ بے شک اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے میں۔ جب
بیزاری کا اظہار کریں گے وہ جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور دیکھ رہے ہوں گے عذاب کو، اور منقطع ہو چکے ہوں گے ان کے تمام ذرائع اور وسائل، اور کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی تھی کاش کہ ہوتا ہمارے لیے ایک موقع پھر تو بیزاری کا اظہار کرتے ہم بھی ان سے اسی طرح جیسے بیزاری ظاہر کی ہے انہوں نے ہم سے، اس طرح بنا دکھائے گا اللہ ان کے اعمال کو، حسرت و پشیمانی ان کے لیے، اور ہرگز نہیں نکل سکیں گے وہ دوزخ سے۔